اسے وڑ کر کاٹا ہے معزز حاضرین و سامعین پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شہید کربلا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گلگوں قبا امداد کن، آمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ما، قادریم نعرہ یا غوث اعظم یہ ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم یہ ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم یہ ظلم، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا، ہم پاس باں ہیں اس کے وہ پاس باں ہمارا۔ حضرات، غوث الورا کانفرنس کے بینر تلے ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ شرکت ہو رہی ہے، حاضری ہو رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے اکابر علماء و مشائخ ارباب المدانش کی موجودگی میں، ان کی وساطت سے سرکار غوث اعظم کے تصدق، پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف منظوری عطا فرمائے، آمین۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ سرکار غوث اعظم کی شان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا، مزرعِ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور امام اہل سنت جب رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، دعائیں کرتے، ندا کرتے، فریاد کرتے تو عرض کرتے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، سبحان اللہ۔ اور بھی ماضی قریب کے بزرگ، سرکار اعلیٰ حضرت کے پوتے
اور نواسے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری نور اللہ مرقدہ نے بارگاہ غوثیت ماب میں جو استغاثہ پیش کیا، فرماتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ کہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، میروں کے آپ میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا، صدقہ رسول پاک کا۔ رسول پاک کی بارگاہ میں جب ان کے جد امجد حاضری دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث، سبحان اللہ، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ میں یہاں کے اراکین کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر حضرت عزیز گرامی قاری نیر رضا صاحب قادری اور ان کے ساتھ کام کرنے والے، میں تمام کے اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، مولا دیکھ رہا ہے، اور جس غوث کے نام سے آپ نے اس محفل کو منسوب کیا ہے وہ غوث کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے شہروں کی طرف جب نظر اٹھائی تو ساری کائنات کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اپنی ہتھیلی پہ ایسے پایا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ کیا مطلب، کیا سمجھ میں آیا کہ آپ کا نام لیا جائے نہ لیا جائے، پیرانے پیر آپ کو دیکھ رہے ہیں، روشن ضمیر آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صدر محترم حضرت علامہ فاروق صاحب قبلہ رضوی بھی تشریف رکھتے ہیں، آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت ماب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر دل عزیز نقیب اہل سنت برادر محترم حضرت مولانا ناظر رضا تحسینی صاحب صدر العلماء کی نسبت لیے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرات اپنے ان اکابر علماء وہ مشائخ کے مقدس چہروں کی زیارت کرتے رہیں اور مجھ فقیر کو تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کریں، انشاءاللہ آپ کو سند عطا کرنے کے لیے، دلیل فراہم کرنے کے لیے، میری باتوں کی تصدیق کے لیے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت پیر طریقت، شیخ طریقت، نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی کی آمد ہوگی۔ حضرات مطلب یہ ہے کہ یہ پیر ہے اور یہ آپ کو پیرانے پیر تک پہنچائیں گے، اور یقیناً آج آپ کو دلیل مل جائے گی، آج آپ کو سند مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے اخلاص کا مظاہرہ کریں، للہیت کا مظاہرہ کریں، ورنہ بے ذوق ہو کر ان محفلوں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ کاسا ایک گدائی لے کر کہیں جاؤ تو اپنے عز و نیاز کا بھی اظہار کرو، کاسا ایک گدائی لے کر جاؤ تو سراپا متواضع بن کر جاؤ، منکسر المزاج بن کر جاؤ، تب جا کر کے دربار سے خزانے ملا کرتے ہیں۔ حضرات ایسے ہی اگر آپ محبت کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے، عقیدت کے گلدان کو کھول کر یہاں بیٹھیں گے، حضرات اپنے قلب و نظر کو فرش راہ بنا کر بیٹھیں گے، محبتوں کا چراغ روشن کر کے بیٹھیں گے، تو میرا یقین کہتا ہے کوئی نوازے نہ نوازے لیکن پیرانے پیر تمہیں ضرور نوازیں گے، اس لیے لوگوں اس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ بیٹھے، اس لیے کہ جو لوگ
محض ایسے ہی تفریح طبع کے لیے آئے ہیں۔ حضرات ان کا آنا بیکار ہے۔ جو تو بازار بھی انسان جاتا ہے، مارکیٹ بھی انسان جاتا ہے، دنیا کی ریلیوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب جہاں ذکر خدا ہو، ذکر رسول ہو، ذکر صالحین کی مجلس ہو، اس مجلس خیر میں انسان اپنے دل کو، دماغ کو حاضر رکھ کر بیٹھے تو رب کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی جذبہ صادق کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے۔ قرآن کریم میں رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے۔ ریلیجن کون سا ہے خدا کے نزدیک؟ وہ صرف اسلام ہے۔ باقی تمام ادیان و مذاہب اور جتنے بھی ریلیجن ہیں، یاد رکھیں یہ سب دنیا داروں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا واحد یکتا منفرد مذہب ہے حضرات جسے خدائے پاک نے بنایا ہے، جس کے قوانین خدا نے بنائے ہیں، جس کے ضوابط خدا نے بنائے ہیں، اصول خدا نے بنائے ہیں، اور اصول کی کتاب خدا نے دین اسلام دیا تو دین کے اصول کی شکل میں قرآن کریم تمہیں سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے اگر تھیوری چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اور پریکٹیکل اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کی سیرت سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی نظر آئے گی، انقلاب تمہارے ٹھوکروں سے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ فیضان غوث اعظم زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مدرسہ غوثیہ نوریہ۔ زندہ باد۔ مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی ذات اور قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا، لیکن بغیر جوڑے ہوئے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں 1400 سال سے یہ تاریخ خطبہ پڑھا جاتا ہے، مسجد کے ممبر و محراب سے آپ سنتے آ رہے ہیں، اپنے اجلاس اور کانفرنسوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ دین اسلام ہے، لیکن یاد رکھو پیارے، افسوس کا مقام اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس دین کو اپنے آپ پر نافذ کر کے زمانے کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تم اپنے دعوے میں مسلمانوں سچے ہو اور اسے نافذ کر کے دکھانا چاہتے ہو تو تمہارا اپنا رشتہ کعبے سے بھی جوڑنا ہوگا، گنبد خضرا سے بھی جوڑنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جب جا کر سمجھ میں آئے گا واقعی میں تم مسلمان ہو، واقعی میں تمہارا ایمان محکم ہے، مضبوط ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ سبحان بے شک، اللہ۔ بہت یہ خوب۔ پیارے جی جی آ رہی ہے تو محبت سے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چل کر بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام ہی حق ہے، لیکن آج افسوس اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کی تصحیح کی جا رہی ہے، اسلام کی تدلیل پہ پوری دنیا کفر متحد ہو چکی ہے، لیکن ہم مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم متفرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا اتحاد بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا انتشار بڑھتا جا رہا ہے، وہ ایک ہوتے جا رہے ہیں، ہم انیک ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں اسلام آج جو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا تو اپنی حقانیت کی وجہ سے، حقانیت کی بنیاد پر باقی ہے اور باقی رہے گا، اور ایسے باقی رہے گا۔ آؤ چلتے ہیں مراد آباد چلتے ہیں، ایک عظیم مجاہد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وقت کے عظیم سپہ سالار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایک عظیم آل رسول کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں، جنہوں نے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے بھی زمانے کو پیغام دیا تھا۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں سنو، اسلام کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والوں سنو، اس شہزادے کا نام حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
ہمارے اکابر علماء صدر محترم